بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین اما بعد۔ باب ذکر الحبشتی۔ قاسم ابن احمد البغدادی کے حوالے سے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اترکوا الحبشۃ ما ترکوکم فإنه لا يستخرج کنز الکعبۃ الا ذو السویقتین من الحبشہ۔ یہ روایت اس سے پہلے آ چکی ہے۔ ذو السویقتین کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اس کی طرف ایک جماعت روانہ کریں گے، تقریباً 700-800 لوگوں پر مشتمل۔ وہ ابھی تو ذو السویقتین کی طرف جا ہی رہے ہوں گے کہ اللہ پاک ایک یمانی طیب ہوا کو چلائیں گے جو ہر مومن کی روح کو قبض کر لیں گی۔ اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کے سامنے ہے کہ تم حبشیوں سے چھیڑ چھاڑ مت کرو جب تک وہ تمہیں چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اس لیے کہ نہیں نکالے گا کعبہ کا گنج گرامایا مگر حبشیوں میں سے ہی ایک دو چھوٹی پنڈلیوں والا شخص، وہ حبشہ کا امیر ہوگا۔ اس سے حبشہ کا لشکر مراد ہے، چھوٹی پنڈلیوں والا وہ امیر ہوگا، اور خزانے سے مراد کعبۃ اللہ کا وہ خزانہ جو کعبہ کے نیچے مدفون ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس میں مخلوق ہے، اور بعضوں نے کہا کہ مستقل مخلوق ہے اس میں، بعضوں نے کہا کہ بطور نذرانے کے آنے والا مال ہے، خدام وہاں جمع کرتے تھے، جو میں نے اس سے پہلے آپ کو سنایا ہے۔ اب جہاں تک حرمن آمینن کے ساتھ اس کا تعارض ہے تو وہ جواب دیا جا چکا ہے کہ باعتبار غالب احوال کے، ورنہ ابن زبیر کا قصہ، قرامطہ کا وغیرہ، یا تو مراد با امن حرم کی یہ ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ وہ امن میں رکھیں لوگوں کو اور تعرض نہ کریں، اگر کوئی خود سے ہی اس کے امن کو پامال کرے تو پھر اس کی ذمہ داری حق تعالی شانہ کے نظام پر نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے باب امارات الساعتی۔ امارات، امارتن کی جمع ہے، علامتن کے معنی میں لفظاً اور معنن دونوں ایک ہی معنی میں ہے، اور امارت بمعنی امامت ہوتی ہے، تو امارت علامت کے وزن پر اور معنی بھی وہی ہے، اور امارت امامت کے وزن پر معنی بھی وہی ہے۔ امارات الساعہ، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ، جس میں مؤمل ابن ہشام کے حوالے سے ابو زرعہ کی روایت آ رہی ہے کہ جاء نفر الى مروان بالمدینة فسمعوه يحدث في الآیات ان اولها الدجال قال فانصرفت الى عبد الله بن عمرو فحدثته فقال عبد الله لم يقل شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها على الناس ضحا فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها۔ روایت آپ کے سامنے ہے۔ ابو زرعہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مدینہ میں مروان کے پاس آئے، انہوں نے علامات قیامت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے سنا کہ ان علامات میں پہلی علامت خروج دجال ہے۔ ابو زرعہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما کے پاس گیا، میں نے ان کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مروان نے جو کچھ کہا وہ غلط ہے، غیر معتبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اول الآیات طلوع الشمس من المغرب، یا خروج الدابہ جو چاشت کے وقت میں ہوگا،
ان دو میں سے جو بھی علامت پہلی پائی جائے گی دوسری اس کے بعد ہوگی۔ حضرت عبداللہ خود اپنی رائے بیان فرماتے ہیں کہ میرا اپنا گمان یہ ہے کہ پہلے طلوع الشمس من المغرب ہوگا، اس کے بعد خروج دابہ۔ درمیان میں یہ وکان یقرأ الکتب یہ جملہ معترضہ ہے۔ یہ وکان یقرأ الکتب کے قائل ابو زرعہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو چونکہ گزشتہ آسمانی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی رائے کہ پہلے طلوع الشمس من المغرب اس کے بعد خروج دابہ ہو وہاں سے نکالا ہو اور اس کے مطابق ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مروان نے پہلی نشانی خروج دجال کو قرار دیا اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے طلوع الشمس من المغرب کو قرار دیا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ دونوں باتیں صحیح ہے۔ اصل میں علامات قیامت دو طرح کی ہیں، وہ علامت جو قیامت کے قریب ہوں گی اور دوسری وہ علامات جو وقوع ساعت کی ہیں۔ مروان پہلی قسم کی علامت مراد لے رہا ہے اور وہ صحیح ہے، اور عبداللہ ابن عمرو دوسری قسم کی علامت مراد لے رہے ہیں اور واقعی وہ طلوع الشمس من المغرب ہے۔ لہذا اب کوئی اس میں تعارض ہوتا نہیں ہے۔ صاحب الاشاعہ لاشراط الساعہ جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے اس میں ایک لمبی بحث ہے۔ کہتے ہیں اول الآیات خروج الدجال، بعض روایات میں تو یہ ہے، بعض میں ہے دابۃ الارض، بعض روایات میں ہے نار تحشر الناس۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے محدثین نے لکھا ہے کہ ساری الگ الگ روایات میں تطبیق کا طریقہ یہ ہے کہ دجال ان بڑی علامتوں میں سے پہلی علامت ہے جو روئے زمین پر لوگوں کے احوال کے تغیر کی مشیر و مؤذن ہوں گی، اور طلوع الشمس ان بڑی علامتوں میں سے پہلی ہے جو عالم علوی کے احوال میں تغیر کی موزن و مشیر ہوں گی، اور دابۃ الارض اور طلوع الشمس یہ ایک علامت کے برابر ہے، اور نار ان بڑی علامتوں میں سے پہلی ہے جو قیام ساعت کی مشیر و موزن ہوں گی۔ بہترین تطبیق دی ہے۔ اور اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ دابۃ الارض ان پہلی علامتوں میں سے ہے یا ان علامتوں میں سے پہلی ہے جو مومن کو کافر سے ممتاز کرنے کی طرف موزن و مشیر ہوں گی تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اس روایت میں یہ جو بیان فرمایا گیا کہ طلوع الشمس من مغربہا، یہ مغرب سے طلوع ہوگا یہاں تک کہ جب آسمان کے وسط پر پہنچے گا تو پھر وہ مغرب کی طرف لوٹ جائے گا۔ ظہر اور عصر کو ان کے سبب کی بنیاد پر پڑھ لیا جائے گا، وہ رات 3 راتوں کے برابر طویل ہوگی۔ حدیث دجال کا مقتضا یہ ہے کہ اس ایک رات میں 5 نمازیں پڑھ لی جائیں گی وقت کا اعتبار کرتے ہوئے۔ مولانا یحییٰ کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر میں یہ بات ملتی ہے کہ مروان نے اول العلامات دجال کو جو قرار دیا اس سے علامات کبریٰ مطلقاً مراد ہے، چاہے اس کے بعد اسلام کو شوکت حاصل ہو یا نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ دجال واقعتاً علامات کبریٰ میں سے پہلی علامت ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمرو نے ان علامات کو جن کے بعد رونق اسلام اور بہجت اہل اسلام ہوگی ان کو علامات کی تعداد میں شمار نہیں فرمایا، اس لیے کہ حقیقت میں قیامت کا قیام تو نام اس کا ہے کہ اسلام اور اہل اسلام منعدم ہو جائیں، اور دجال کے بعد تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دجال کے بعد تو اسلام پہلے کے مقابلے میں احسن ہوگا،
اس لیے عبداللہ فرماتے ہیں کہ لم یأتی مروان بشیء یعتد بہ ومقالۃ یعتمد علیہا، بلکہ جس چیز پر امارت کے لفظ کا اطلاق کیا جانا اس کا حق ہے وہ ہے کہ جس کے بعد قبول کلمہ توحید کی وسعت و گنجائش نہ ہو، اور وہ ہے دابۃ الارض اور طلوع الشمس من المغرب۔ یہ بہترین بات حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے۔ اب آگے ایک روایت اور ہمیں نظر آتی ہے جس میں علامات بھی ذکر کی گئی ہیں، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی ذرا تفصیل کریں گے۔ حدثنا مسدد و حناد کے حوالے سے روایت جا رہی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تکون او قال لن تقوم حتى تكون قبلها 10 آیات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج یأجوج ومأجوج والدجال وعیسی ابن مریم والدخان وثلاث خسوف، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزیرة العرب وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں فرما رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے 10 علامات کا پایا جانا ضروری ہے۔ علامات عشرہ کے وقوع کی ترتیب یہاں نہیں ہے، غیر مرتب طور پر حدیث شریف میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ ترتیب اس طرح ہے، آپ سنیے۔ سب سے پہلے خسوفات ثلاثہ، پھر خروج دجال، پھر نزول عیسیٰ، پھر خروج یاجوج و ماجوج، پھر اس ریح کا چلنا جو اہل ایمان کی ارواح کو قبض کرے گی، پھر طلوع الشمس من المغرب، پھر خروج دابۃ الارض۔ لیکن بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس میں توقف اور تفویض الی اللہ بہتر ہے، اور بعضوں نے یہ بھی فرمایا کہ طلوع الشمس اور خروج الدابہ کو ریح کے چلنے سے پہلے قرار دیا جائے۔ دابۃ الارض کے باب میں علماء لکھتے ہیں کہ مسجد حرام سے صفا مروہ کے درمیان ایک مخصوص قسم کا جانور نکلے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ وہ چوپایا اس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، مختلف الخلقت ہوگا، بہت سے حیوانوں کے مشابہ ہوگا، جبل صفا میں سے اس کو پھاڑ کر نکلے گا، اس کے ساتھ حضرت موسیٰ کا عصا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور کوئی بھی دوڑنے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ مومن کو عصا سے مارے گا اور یہ لکھ دے گا مومن کے منہ پر کہ انت مؤمن یا مؤمن، اور کافر پر مہر لگا دے گا چھاپ کے ساتھ اور اس کے منہ پر کافر لکھ دے گا۔ یہ دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقامی ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا، کوہ صفا سے نکلے گا اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچے گا۔ اس کو دیکھ کر لوگ بھاگنے لگیں گے، ایک جماعت رہ جائے گی، یہ دابہ ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کرے گا، اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا، ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا، کوئی بھی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا، یہ ہر مومن اور کافر کو پہچان لے گا۔ ابن کثیر وغیرہ نے دابۃ الارض کی حیت اور کیفیات و حالات کے متعلق مختلف روایات بھی نقل کی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر محققین کے یہاں قابل اعتماد نہیں ہیں۔ روایت میں لفظ دخان جو آیا ہے
دھواں نکلے گا، مشرق و مغرب کو بھر دے گا اپنے آپ سے، 40 روز تک یہ ٹھہرے گا۔ مسلمان زکام زدہ کی طرح ہوں گے اور کافر مست لوگوں کے مانند ہو جائیں گے۔ سورہ دخان میں آیا ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین، وہ اسی پر محمول ہے۔ ابن مسعود اور دیگر تابعین ان کے یہاں اس سے مراد وہ قحط ہے جو قریش پر پڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی حضرت حذیفہ اور تابعین یہ یوم تأتی السماء بدخان مبین کو اسی دخان پر محمول کرتے ہیں، لیکن ابن مسعود وغیرہ یوم تأتی السماء بدخان مبین کو اس قحط پر محمول کرتے ہیں جو حضور کے زمانے میں آیا تھا۔ حضور کی دعا تھی اور فرمایا تھا کہ اے اللہ ان پر 7 سال کا قحط برسا جیسے تو نے مصریوں پر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں برسایا تھا۔ دخان کے باب میں حضرت حذیفہ اور عبداللہ ابن مسعود کی رائے کا یہ اختلاف بڑا مشہور ہے کہ حضرت حذیفہ اس کو قیامت کے قریب ہونے والے دخان پر محمول کرتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود قریش پر آنے والی بددعائے نبوی قحط سالی پر محمول کرتے ہیں۔ اب جو روایت میں ایک لفظ آیا ہے کہ فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِينٌ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں بعض آیات سے مراد طلوع الشمس من المغرب ہے، جس کے آ جانے کے بعد باب التوبہ مقفل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو ایمان نہیں لایا ہوگا یا اب ایمان لائے گا تو وہ چونکہ اضطراری ایمان ہوگا وہ قبول نہیں ہوگا، اور جو شخص ایمان تو لا چکا تھا مگر نیک عمل نہیں کر سکا تھا تو اب وہ توبہ کر کے آئندہ نیک عمل کا ارادہ کرے گا تو اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مطلب کافر اپنے کفر سے یا فاسق اپنے فسق سے اگر اس وقت توبہ کرنا چاہے گا تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایمان اور توبہ اسی وقت معتبر ہے جب تک کہ اختیاری ہوں، اور جب اللہ کا عذاب اور حقائق آخرت سامنے آ جائیں تو پھر ایمان لانے میں اور گناہ سے بچنے میں آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ مجبوری کا ایمان اور توبہ قابل قبول نہیں ہے، جلالین میں ہم بتلا چکے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضور کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جس وقت قیامت کی آخری نشانیوں میں یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ آفتاب مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا اور اس کو دیکھتے ہی ساری دنیا کے کافر ایمان کا کلمہ پڑھنے لگیں گے اور سارے نافرمان فرما بردار بن جائیں گے، لیکن اس وقت کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی بڑی بڑی علامتوں کا اس میں تذکرہ ہے، بالخصوص دخان وغیرہ کا تذکرہ آپ نے پڑھا، اور اسی طریقے سے دابۃ الارض کا، خروج یاجوج ماجوج کا، ثلاث خسوف کا۔ اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہم ایک ایک کر کے تفصیل سے ذکر کیے دیتے ہیں، قوم یاجوج ماجوج کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول وغیرہ کو، ورنہ ظہور مہدی وغیرہ کے سلسلے میں آپ کلام سن چکے ہیں۔ دجال کا تذکرہ خوارج کے باب میں آیا تھا تو وہاں ہم نے آپ کو سنایا تھا، لیکن انشاءاللہ آئندہ نشست میں اگرچہ ہماری کتاب میں تفصیل سے نہیں ہیں لیکن تتمیما للفائدہ ہم آپ کو ان سب علامتوں کے باب میں تفصیل سے سنائیں گے، انتظار کیجئے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کی بھرپور حفاظت فرمائے اور ہمیں استعداد آخرت کے لیے توفیق ارزانی فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔